سر آپ سے میرا سوال ہوگا کہ سانسیں رک جانے کے بعد کیا جو بزرگان دین ہیں ان کا دنیا سے تعلق رہتا ہے؟ اور ہمارے ہاں جب لوگ بابا جی کے دربار پہ جا کے دھاگا پہنتے ہیں یا 5-10 سال کے لیے منت مانگ لیتے ہیں اولاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں اور یہاں بہت سارے مذاہب ہیں اور ہم ان کے ساتھ مکس اپ ہو چکے ہیں۔ جب تک مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوئے تھے تو کافی خالص دین ہمارے پاس تھا۔ اب چونکہ ہم بہت سارے مذاہب کے ساتھ مکس اپ ہو گئے ہیں اور ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے وہ دنیا کے ساتھ، مگر 3 چیزیں کا ان کو اجر پہنچتا رہتا ہے۔ وہی ایک علم جس کو سکھایا، نیک اولاد ہے یا کوئی صدقہ جاریہ وغیرہ کیا۔ مگر اس شکل میں کہ کوئی منت مان کے کسی قبر پر جانا کہ اور پھر وہاں جا کر نظر و نیاز کرنا اور پھر وہاں جا کر قربانی کرنا، وہاں ذبح کرنا، یہ بالکل دین سے ہٹ کر ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا دین کے ساتھ۔ ویسے آپ کسی نیک عالم، آپ سمجھتے کوئی نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جانا، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا، لیکن آپ ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لیے ہمیں یہ عطا کر دیں اور ہمارے سفارش کریں اللہ کے حکم، نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے اور وہ لات عزا منات کی جو پوجا کرتے تھے تو ان کو جب پوچھا جاتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہی اسی طرح کی سوچ ہماری ہے کہ یہ فوت ہو جانے والا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مریم کے واقعے کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا، اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جائز ہے اور جایا جا سکتا ہے، حضرت مریم کی آپ نے بات کوٹ کی، لیکن یہاں سے بات نفی میں آئی ہے تو کیسے پھر آپ بات کو آگے نہیں؟ دیکھیں مولانا نے جو بات کی ہے وہ لات منات اور عزا کی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے اس پر تو ہم بھی ایگری ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی بت سے مانگنا یا بت کو وسیلہ دینا یہ قطعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک آپ لفظ قربتاً للہ استعمال کریں گے تو یہ عین دین ہے۔ جب آپ بزرگ کے نام کی دیں گے تو یہ شرک ہے، یعنی آپ قربت میں کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ قربت صرف اللہ کی ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ سفارش نہیں کرتے یا اس انداز سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم میت ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایسی میں بات تھوڑا سا پورا کر لوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود وسیلے کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر وسیلہ حرام ہوتا تو اللہ یہ کبھی آیت نہ بھیجتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ دینا کہ اب اللہ کو چھوڑ کر صرف ڈائریکٹ بزرگ سے مانگو، تو ہم اس میں اختلاف رائے ہے، اور میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ پہلے ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قربت اللہ کے لیے ہے، ہر منت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ بات سنتے نہیں ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ نے قرآن میں سریم فرمایا، بلکہ آیت کریمہ ہے۔ تو پھر شہید اگر زندہ ہے تو پھر شہید سے بھی جا کے مانگ سکتے ہیں؟ پھر نہیں، سنیں نا، بات سنیں، شہید زندہ ہے، سوال یہ نہیں کہ مانگ سکتے ہی نہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سر میرا سوال یہ بڑا عام ہے، چونکہ ہم ایک بڑی عام پریکٹس دیکھتے ہیں نا کہ ہماری عقیدت یا ہماری محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں شرک بھی کر اٹھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی مزاروں پر نہیں دیکھا کہ وہاں پر سجدے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی ان بزرگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ لیکن ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایگری کریں گے ایسا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، یہ ہمارے عوام الناس میں جیسے بات ہوئی تھی خواص کی بہت کم پتہ ہے۔ دیکھیے سجدے کے جب تک 7 اعضاء نہ لگیں اور 7 اعضاء لگنے کے بعد بھی جب تک آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ شریعت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ منت اور نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، تو اگر وہ شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے تو اسے پورا کرے، اور اگر وہ خلاف ہے تو اسے پورا نہ کرے، اس کا کفارہ دے دے، اور جو اس کا نظر کا کفارہ ہے کفارۃ الیمین، وہ قسم کا کفارہ ہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے
دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک منت مانی تھی, ایک نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ پہ جا کے میں یہ قربانی کروں گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے وہ پورا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اسے سوال پوچھے, اسے پوچھا کیا وہاں کبھی میلہ شلہ لگتا؟ اس نے کہا نہیں. کہا لوگ اپنی منتیں نظروں کے لیے وہاں آیا کرتے تھے؟ اسے کہا نہیں. تو پھر اسے اجازت دے دی کہ تو چلا جا کے اپنی منت و نظر پوری کر لے. یہاں سے ایک چیز ہمیں جو دلالت کرتی ہے, جو سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جس کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے, اس جگہ پہ اپنی منت اور نظر کے لیے جانا ثواب کا کام نہیں ہے, وہ غلط ہے. تو سر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں, کلمے لکھے ہوئے چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اس پہ اجماع پوری امت کا اتفاق رہا ہے. وہ یہ آپ پتہ نہیں کب کس طرح کس نے شروع کر دیا, اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. اجماع رہا ہے کہ قبروں پہ چادریں چڑھانا, قبروں پہ پھول ڈال دینا, خوشبو لگانا, اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ علی جا کے جو بھی ایک بلش سے اوپر ملتی ہے اسے ٹھیک کاٹ, اسے زمین کے برابر کر کے واپس آ جاؤ. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر قبر کی کوئی افادیت ہوتی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہ کہی جاتی. پروفیسر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نظر و نیاز جو کی جاتی ہے, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, منتیں مانگی جاتی ہیں, سجدہ کیا جاتا ہے, جاہلیت میں ہی چاہے ہو, لیکن اس کی روک تھام تو ہونی چاہیے. جہاں تک نظر و نیاز کی بات ہے وہ بڑی اچھی علماء نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. نظر جو جائز کام کے لیے کی جائے اسے پورا کرنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کنجوس انسان کے لیے ہے, چونکہ وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا. تو ایسا بندہ جب اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے کہ اگر یہ میرا جائز کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا یا یہ جانور ذبح کروں گا, تو وہ فرمایا کہ یہ کنجوس کے لیے صدقہ ہے, وہ بالکل اسے کرنا چاہیے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اب اس جگہ پر جا کر کرنا, یہ بڑی اچھی دلیل دی. یہ بوانا مقام کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا وہاں کوئی میلہ ٹھیلا, کوئی بدعت, کوئی شرک, کوئی صاحب کا بت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں, ایک تاریخی مقام ہے. فرمایا جا اوفے بنظری کا, جا کر اپنے نظر کو پورا کرو. اب رہ گیا قبروں کے اوپر چادریں یا یہ ساری چیزیں. دیکھیں قبروں کا احترام ضروری ہے, قبر کا احترام ضروری ہے. وہاں سے گزریں. حدیث میں آتا ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون. یہ احترام ضروری, مگر اس احترام میں مقبرہ بھی بنایا جا سکتا ہے. ہاں وہی میں جی, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. اب جب پیغمبر اس بات سے پناہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری قبر پر ایسا عمل نہ ہو, تو غیر پیغمبر کے لیے وہ عمل کیسے جائز ہو گیا؟ پھر ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتجسس القبر ویقعد علیہ ویبنى علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنا, قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جانا, اور قبروں کے اوپر تعمیر کرنا, بلڈنگیں بنانا, پتھر لگانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دو ٹوک مسلم شریف کی روایت ہے اور آپ نے منع کیا ہے. اور یہ رہ گئی اگلی بات کہ یہ بات مکمل, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ اعمال ہیں کہ وہی بات کہ وما آتاکم الرسول, جو رسول کہے کرنے کا نام دین ہے, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رکنے کا نام دین ہے. تو پھر ہم اپنی مرضی سے اگر کسی احترام کے نام پر وہ عمل کریں گے تو وہ غلو ہوگا, اور غلو میں آتا ہے کہ فرمایا پہلی قوم میں غلو کی وجہ سے برباد ہو گئی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے, نہ صحابہ سے نہ تبع تابعین. الرحمن الرحیم. میں عرض کرتا ہوں, میرے محترم نے بڑی اچھی بات کی. آپ کے سوال کا جواب اس حدیث میں ہی موجود ہے. میرا ایک خود خانقاہ سے ایک تعلق ہے. سجدے کی جہاں تک بات ہے, ہم خانقاہوں پہ جاتے بھی ہیں اور مزارات اولیاء سے ہمارا ایک درینہ تعلق ہے. سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت, ہمارے ہاں دونوں ہی حرام ہیں, پہلی بات. دوسری بات, لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اس حالت میں جھک جاتے ہیں کہ وہ سجدے کی شبیہ نظر آتی ہے, سجدہ ہوتا نہیں. میں نے بذات خود بہت سے لوگوں کا انٹرویو خود کیا, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں خود بڑے غصے سے اٹھا دیتا ہوں, یار یہ کیا کر رہے ہو, سجدہ جائز نہیں ہے. سجدے کا تعلق عبادت سے, اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے تجھے ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا. جی, تم کیوں سجدہ کر رہے ہو اس صاحب مزار کو؟ چادریں جو چڑھائی جاتی ہیں وہ, تو وہ سجدے کا جس سے بھی میں نے پوچھا وہ کہہ رہا واللہ ہم نے سجدہ نہیں کیا. ان کے ادب میں جھک گئے ہیں, ان کا ایک انداز ہے. کلیئرٹی ہے ہی ہمیں کہ سجدہ تو جائز, میرے خیال سے یہ تو کوئی جاہل شخص بھی جانتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ پریکٹس کی جاتی ہے. لیکن چادریں جو ہیں پریکٹس نہیں کی جاتی. میں عرض کرتا ہوں منع بھی کیا جاتا ہے, فوراً کیا بھی جاتا ہے, اور ہر مزار پہ آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے, اوقاف کی جانب سے بھی اب لکھا ہوتا ہے. چادر کا جہاں تک تعلق ہے,
चादर कोई गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है, हरगिज गुनाह नहीं है। पर्दा है, एक पर्दा है इतराम उस में। साहिब मज़ार की इज्जत और ऑनर की वजह से कि आम आदमी और वलीउल्लाह में फर्क होना चाहिए, जब रब तआला ने रखा है आम आदमी में, जैसे अहले इल्म और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, और एक देखें, एक अदुव्वुल्लाह है, एक है वलीउल्लाह, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। बुत अदुव्वुल्लाह है, ये जो अल्लाह का वली कामिल है, साहिब इरफान है, साहिब बसीरत है, ये अल्लाह वाला जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजरी है, जिसने अल्लाह का दस तो दिया। यानी कि अब आप हमें देखिए, अहादीस की रूह से ये मिलता है कि जो अल्लाह का वली गुजरे या अल्लाह का जो नेक बंदा गुजरे, उसकी कब्र को पक्की करवा के वहां पर चादरी चढ़ाएं। चादर का ताल्लुक तो हदीस मुस्लिम में शरीफ ऐसा में कुछ मौजूद नहीं है है, कि कब्र मुस्लिम में है, मुझे- मुस्लिम में है कि उन्होंने हदीस का कहा पक्की की जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलता। मुस्लिम में थोड़ा चादर का मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पाक पर एक कपड़ा मिलता है, लेकिन ये जो बात की किबला, वो रवायत बता दें। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनकी कब्र से खुशबू भी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर तवक्कुफ भी फरमाया, तस्बीहात भी पढ़ी। ये वो सारी चीजें हैं जो तसव्वुफ में आगे चली हैं, लेकिन अपना अपना समझने का आप अंदाज वो है। रवायत पूरी कर दें, अच्छा, अगर रहनुमाई मिल सहमत जाएगी। ना समझे, मैं छोटी सी उलमा कराम की मौजूदगी में, पहली बात तो ये है, अब बहस ये नहीं कि चादर चढ़ाने की थी, पहली बात ये है कि कुरान की रूह से विलायत का तस्वर है कि नहीं, यानी हम जिसे वली कहते हैं, वली विलायत से है, क्या कुरान मजीद में जिक्र विलायत है या नहीं, क्या मनसब विलायत, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जो है वो सैयदुल अंबिया है, अब मेरे नबी के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, बेशक। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखना है कुरान में विलायत का जिक्र है कि नहीं, वली है कि नहीं। तो सूरह मायदा में अल्लाह ने शाह फरमाया, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनुज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, खुद अल्लाह ने फरमाया मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में मनसब विलायत बाकी है। अब हम वली का इनकार नहीं कर सर सकते। वली का इनकार नहीं, मेरा बड़ा सादा सवाल है, चादर का, नजरो न्याज का और जो पक्की कब्र का, बस ये सादा हाँ, सवाल देखिए, है नजर- कि हदीस अहादीस जी, की जी, रूह से मैं उस हमें सवाल- इस हवाले से क्या देखिए- मिलता है, देखिए, नजरो क्योंकि न्याज- बहुत सारे लोग गुमराह भी होते नजरो हैं। न्याज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया उलमा ने कि वो चीज जो गैर शरई ठीक। तौर पे माने जाए वो नजर में नहीं आए। ठीक है, अब रहा कब्र का, जैसे कि मौलाना सलाहुद्दीन साहब फरमा रहे थे मिटाने का। अब अगर ये इन्होंने जाहिर पढ़ा होगा, मैं तो नहीं कहता कि नहीं पढ़ा, तो सियासता में ये भी तो मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से ये फरमाया, बल्कि वाकया मिलता है, एक सहाबी आया, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझ पे तंग दस्ती है, तो आपने फरमाया कि अपने माँ बाप की कब्र पर जाके दुआ कर। तो उसने कहा कि हुजूर अगर मुझे कब्र याद ना हो, तो सरकार ने डांट दिया। आपने फरमाया कि ये कैसी बात है कि जिसको अपनी माँ बाप की कब्र का निशान, आपने कहा कि फर्ज करो, अगर तुम्हें याद नहीं है यहां पर फर्जी 2 निशान बनाओ और तुम्हें अल्लाह सवाब देगा, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। तो जब माँ बाप की कब्रों के लिए उम्मत को यह हक हासिल है कि उनके वसीले से वो अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी मन्नत पेश कर सकते हैं, तो क्या वली अल्लाह के वसीले से नहीं पेश कर सकते? देखिए जी, मैं ठीक इस है पर- सर, वसीले से ही बात को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट ब्रेक पे